کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائے اور مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام فاطمہ کو کرنے چاہیے یا علی کو بھی کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کے کام فاطمہ کی ذمہ داری ہے اور باہر کے تمام کام یہ علی کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنا کام کیا کرتی کہ چکی آپ دانے بناتی، چکی پیستی، اور اس میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پر آبلے بن جاتے، جس کو ہماری زبان میں چھالے کہتے ہیں۔ یعنی اتنا مشکل کام ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہی کر دیا کہ گھر کے کام فاطمہ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں مصروف رہتے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام گھر میں ہماری خدمت کرتے ہیں، یعنی ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ گھریلو کام میں خامد اگر اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ورنہ یہ خامد کی ذمہ داری تو نہیں، لیکن ایک اخلاق حسنہ، ایک اعلیٰ کردار ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، کبھی سبزی کاٹ دی، کبھی کچھ کیا، لیکن باہر کے کام کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ جیسے باہر سے سبزی لے کے آنا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، خامد کی ذمہ داری ہے، اس گھر کے مردوں کی ذمہ داری۔ باہر سے پانی لے کے آنا ہے، یہ گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے۔ کپڑے لے کے آنے ہیں، بازار جانا ہے، گویا کہ باہر کا کوئی بھی کام ہو تو وہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو یوں ڈانٹتا ہے کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں تو لے کے کیوں نہیں آئے، وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، عورت کی ذمہ داری گھر میں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، لکھائیں، کالج بھیجیں، اسکول بھیجیں، لیکن اصل عورت کا یہ کام نہیں ہے۔ اصل جو کام ہے، جو ہر گھر میں عورت کی ذمہ داری ہے، وہ ہے آٹا گوندنا، گھر کی صفائی ستھرائی، کچن کا کام سیکھنا، اور مہمان نوازی کرنا، اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے یہ تربیت حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، خامد کی قدر کیسے کی جائے، اپنے والدین کی عزت کیسے کی جائے، اپنے بھائیوں کی عزت کیسے کی جائے، رشتہ داروں کو جوڑ کے کیسے رکھا جائے۔ اصل عورت کی ذمہ داری یہ ہے، اپنے گھروں کے اندر اچھا ماحول پیدا کرنا، رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنا۔ یہ ایک بہترین عورت کی بہترین نشانی ہوتی ہے۔